کورونا کی وجہ سے تاحال 2,65,153 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 38,19,779 لوگ اس سے متاثر ہیں۔ حالیہ دنوں اکثر یہ گمان گزرا ہے کہ کورونا ایک مرض ہے یا کہ 9 ماہ سے کرفیو میں قید 80 لاکھ مسلمانوں کی بد دعا ہے جس نے بڑے بڑوں کی گردنوں کو جھکا دیا ہے۔ کورونا سے جب حرم شریف اور مسجد نبوی کو بند کیا گیا تھا، جبکہ پاکستان میں ابھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا، فقیر نے جمعہ کے خطبہ میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ پوری دنیا سے اللہ کے نیک بندوں کو سعودیہ کے ویزے جاری کیے جائیں اور انہیں درخواست کی جائے کہ وہ حرم شریف اور در رسول پر حاضر ہو کر پوری امت کی طرف سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگیں، نہ کہ کعبہ اور مسجدوں کو بند کر کے دشمنان اسلام کو تضحیک کا موقع دیا جائے، جیسا کہ گستاخ رسول تسلیمہ نسرین نے ان دنوں ٹویٹ کیا ہے کہ دا کعبہ ہاؤس آف اللہ ہیز کلوزڈ، mosques are closed, no God will help us but scientists will help us۔ اس نے کہا کہ کعبہ اللہ کا گھر بند ہو گیا، مسجدیں بند ہو گئیں، اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، سائنسدان ہماری مدد کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد۔ پاکستان میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتیں دنیا کے اندر ہونے والی ہلاکتوں کا عشر عشیر بھی نہیں، یہ صرف مسجدوں کی برکت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ سے ڈرنے والے یہ نوجوان اور بوڑھے نمازی اور یہ چپائے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تم پر آندھیوں کا عذاب نازل کرتا جو تمہیں تباہ کر کے رکھ دیتا۔ ارشاد خداوندی ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ حضرات گرامی قدر، برادران اسلام، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کرنا اپنے ذمہ کرم پر لازم کر رکھا ہے۔ البتہ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارا دین بھی ہمیں احتیاط کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور بچو، یعنی کہ احتیاط کرو۔ ایک دوسری جگہ پہ ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اے میرے بندو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آج ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ ہم بار بار ہاتھ دھوئیں، بلکہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ہم باوضو رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ جب تک باوضو رہتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ احباب گرامی قدر، جو شخص اللہ کی توجہ میں آ جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک دوسری گزارش یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مسلمان آج کورونا کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتا ہے تو ہم اس کو چھوت نہ سمجھیں، اس کا تماشا نہ بنائیں، اس سے نفرت نہ کریں۔ امید ہے کہ وہ اللہ کے ہاں شہید لکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو، میرے وطن کو، عالم اسلام کو کورونا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مسجدوں، مسجد نبوی اور حرم شریف کی رونقوں کو اللہ دوبارہ نصیب فرمائے۔ آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔